ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ عوام اور مخلوق خدا پہ ظلم کرنے کا کیا وبال اور عذاب ہے؟ آج کا ہمارا موضوع عصر حاضر کے حالات حاضرہ کے اس حالات کو دیکھ کر آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر دو طبقات ہمیشہ رکھے، ایک داعی اور ایک مدعو، اور پھر اسی طرح ایک طبقہ رکھا حاکم اور ایک محکوم۔ داعی جو طبقہ ہوتا تھا وہ اللہ کا چھانٹا ہوا ہوتا تھا اور وہ خود کوئی نہیں بن سکتا تھا۔ داعی دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، سب سے بڑا طبقہ ان میں انبیاء علیہ السلام کا تھا، اور وہ نبی اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ تھے اور جو اللہ کے منتخب کردہ انسانوں کے لیے دنیا میں بھیجے جاتے تھے، اور وہ داعی ہوتے تھے اور باقی لوگ جو ان کی دعوت کو سنتے تھے وہ مدعو ہوتے تھے۔ جیسا کہ میں دعوت دے رہا ہوں آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھ کے اور آپ لوگ سن رہے ہیں، میں داعی دعوت دینے والا اور آپ مدعو، لیکن دعوت دینے والوں کی جو اعلیٰ نسبت ہے وہ ہماری سب کی نسبت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی دعوت دینے والا ہے، پہلی امتوں میں نبی داعی ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ شرف امتیوں کو عطا کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا بچہ بچہ داعی ہے۔ ہر عورت مرد وہی کام کرنے والے ہیں جو نبی کیا کرتے ہیں۔ اچھا، نبی قربانی دیتے تھے، نبی امت کو سمجھاتے تھے، لوگوں کی فکر کرتے تھے، لوگوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتے تھے اور دن کو لوگوں کی گالیاں سن کے بھی لوگوں کے نفع کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ایک طبقہ بنایا حاکم، جو اقتدار والا ہوتا ہے، اور ایک طبقہ جو محکوم ہے، جو اقتدار والوں کے تابع ہے۔ وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سوچ و فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عقیدہ اور نظریہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہر زمانے میں یا حاکم یا محکوم، انہی میں وہ تقسیم چلی رہی۔ داعی جو تھے وہ چھانٹے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اور حاکم جو ہے وہ کوئی بھی بن سکتا تھا، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس اکثریت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اقتدار بھی ایک آزمائش رکھی ہے۔ اب یہ کیسر و کسریٰ نے بھی حکومتیں کی، نوشروان نے بھی حکومت کی، میقوقس نے بھی حکومت کی، لیکن حکومت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، ریاست مدینہ قائم کی۔ اور یہ ریاست مدینہ اس لیے پوری دنیا میں پھیلی، اور مدینہ منورہ سے یہ روشنی جو ہے پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی، اور دنیا کے ایسے ایسے خطوں میں پہنچ گئی اسلام کی روشنی کہ اسٹیٹ جو مدینے میں تھی وہ انصاف کرنے والی تھی، عدل و انصاف ان کا خاصہ تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اگر کوئی اسلامی ریاست، اسلامی مملکت جو اسلام کے نام پر بنی ہوئی ہو، اور وہ 1400 سال میں اپنی رعایا پہ، اپنے عوام پر ظلم کرے اور ان کو فریاد پر مجبور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اسلامی اسٹیٹ کو ختم کر کے کفر کو لے آئیں گے، چاہے کفر کوئی بھی ہو جو عدل انصاف کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسلام والوں کو ہرگز نہیں دیکھتا کہ یہ ظلم کر کے بھی بچے رہیں اور کافر عدل کر کے بھی ہی ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کے ملک جو ہے وہ ان سے نکلتے جا رہے ہیں۔
مسلمانوں کا کلچر ان سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 800 سال پہلے لکھ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے۔ جب چرچل کے بارے میں کہا گیا کہ اسٹیٹ تیری ختم کر دی جائے گی، اس نے کہا عدالتوں میں جا کر دیکھو انصاف ہو رہا ہے، تو جاسوسوں نے آ کر کہا بالکل انصاف ہو رہا ہے، کہا پھر میری حکومت کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جس ملک کی عدالت انصاف کرنے والی ہو، جس ملک کے تھانوں میں انصاف ہو، جس ملک کے سیاستدان عدل و انصاف کرنے والے ہوں، وہ ملک کبھی ختم نہیں ہوتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اسے کوئی زوال پذیر نہیں کر سکتا۔ اور جس ملک کی عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہو، جس ملک کے تھانے کچہریوں میں ظالم دندناتے پھر رہے ہوں، جس ملک کے سیاستدان حکمران ظالم ہوں اور عوام پستی جا رہی ہو، اس ملک کو بچا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا قہر پڑتا ہے۔ حدیث پاک آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، حدیث پڑھی، اور ایک آیت قرآن کی بھی پڑھی۔ حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الظلم، اے لوگوں ظلم سے بچو۔ کیوں؟ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن تاریک اندھیری ہوگی تمہارے لیے، تم پل صراط کا راس نہیں کر سکو گے۔ میں حکمران طبقہ، آپ جو الیکشن لڑتے ہیں، آپ ووٹنگ کے ذریعے منتخب ہو کر آتے ہیں یا اقتدار میں کسی عہدے پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سفارش کرا کر یا اپنی قابلیت کی وجہ سے کسی بھی محکمے میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ ظلم کر رہے ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں اور عوام پریشان ہے، کرب میں ہے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن پل صراط کی تو اندھیری ہوگی، آپ کی قبر بھی آپ کی اندھیری ہو جائے گی، دنیا بھی آپ کی اندھیری ہو جائے گی، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب اللہ یوم قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو نقد لازمی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ جب آخرت کے ثواب کا ذکر ہوتا ہے تو نقد نہیں ملتا، ثواب فائدہ کوئی نہیں ملتا نقد۔ نماز پڑھے آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے، روزہ رکھیں آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے، حج کریں آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ تو ظلم آپ جو آخرت میں اندھیری ملے گی، یہ دنیا بھی آپ کی اندھیری ہو جائے گی۔ اسی لیے جس نے بھی ظلم کیا اللہ کے بندوں پہ، مخلوق خدا پہ، اس کی دنیا بھی اندھیری ہوئی ہے۔ آخرت تو اللہ جانتا ہے نا، ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم نے ان اقتدار والوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، کچھ جا چکے ہیں، کچھ حالتیں جانے میں ہیں، ایسی بیماریاں کہ ان کو ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا دیری ہے، ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا، ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، ایسی بیماریاں لگتی ہیں دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، روٹی سامنے کھا نہیں سکتے، اندھیرا ہے نا، بہترین مزین اعلیٰ سویٹ سامنے ہیں، کھا نہیں سکتے، ایسے ایسے مرض ہیں ان کو، بیچارے پیمپر باندھتے ہیں، ایسے ایسے سیاستدان ہیں آپ کے، ایسے ایسے آپ کے ظلم کرنے والے ہیں۔ اور کیوں؟ اللہ دنیا بھی اندھیری کرتا ہے، آخرت تو اندھیری ہوگی۔ دنیا کا ظالم انسان حجاج بن یوسف، جس نے قرآن پاک پہ اعراب لگائے، ہمارے حکمران، ہمارے یہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، کسی محکمے میں، سوچ لیں اتنے نیک تو وہ بھی نہیں ہے جتنا حجاج تھا۔ آج بڑے سے بڑے علماء اتنا بہترین کام نہیں کرنے والے جتنا حجاج نے کیا۔ قرآن پاک آپ زیر زبر پڑھتے ہیں نا، جو اعراب لگے ہوئے، یہ پہلے نہیں تھے، پہلے زیر زبر نہیں ہوتے تھے، عربوں کو ضرورت نہیں تھی اس کی۔ سب سے پہلے اگر کسی نے قرآن پاک پہ اعراب لگائے ہیں عجم والوں کے لیے کہ عجمی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، چونکہ ولید کے دور میں فیصل آباد، ملتان، یہ پنجاب آپ کا صحابہ پہنچ گئے تھے،
محمد بن قاسم ملتان پہنچے تو آپ خود سوچئے کہ پنجاب تو آ گیا بیچ میں. تو ولید کے بعد یہ آیا حجاج، اس نے کہا کہ اتنا اسلام پھیل گیا ہے، یہ لوگ ہندو سے مسلمان ہو رہے ہیں، کوئی رشیا والے مسلمان ہو رہے ہیں، کمیونسٹ، ان کو تو قرآن پاک کا پتہ ہی نہیں ہے پڑھنے کا، زیر زبر لگاؤ. اللہ نے اس انسان سے کام لیا. آج بڑے سے بڑا علامہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک پہ اس طرح خدمت کی ہو. اچھا، ظالم اتنا تھا کہ ذرا سی بات پہ لوگوں کو مار دیتا تھا، جیسے آج مار دیا جاتا ہے، اغوا کر دیے جاتے ہیں، عدالتوں میں گھسیٹ لیے جاتے ہیں. آج جیسے ہوتا ہے وہی حال تھا حجاج کا. حجاج میں یوسف جس کو دیکھتا تھا وہ بندہ مخالفت کر رہا ہے گردن کاٹ دیتا تھا، مار دیتا تھا. ظلم اتنا کیا، 70,000 بندہ ایمان والا اس نے ذبح کیا. مسجدوں میں تلوار یوں رکھ کے جمعہ پڑھاتا تھا، دیکھتا تھا کوئی بندہ ایسا بیچ میں جو اس کے خلاف بول رہا ہو، اس کو بلاتا تھا، وہی قتل کر دیتا تھا مسجد کے اندر. بوڑھے تابعی تھے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا لوگوں کے سامنے، حجاج سنبھل جا، آج بھی تاریک ہو جائے گا، کل کی بھی تاریکی میں ڈوب جائے گا، ظلم تیرا تجھے اندھیرے میں لے جائے گا. میں تجھے حضور علیہ السلام کے فرمان کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، لیکن جو حاکم ہوتا ہے نا اس کے کان سنتے نہیں ہیں آپ کی بات کو. جب ریٹائر ہو جاتا ہے یا الیکشن ہار جاتا ہے تو پھر وہ یوں ادب سے بیٹھ کے روتا ہے اور سنتا ہے. وہ کیا وقت ہے، تم جب اقتدار میں تھے تو سنتے، جب تم آفیسر تھے، محکمے میں تھے، پوسٹ پر، تم نے اللہ کا خوف ہی نہیں کیا، اب رونے سے کیا فائدہ. وقت پیری گرگ ظالم وقت پیری میشوت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری است. بھیڑیا بھی جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا، بھیڑیا جب ریٹائر ہو جاتا ہے، کس نے لکھا بولو نا، روم نے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھیڑیا بھی یوں بیٹھ جاتا ہے اور بزرگ بن جاتا ہے. ویسے بھی اس وقت اس کے بال ایسے سفید ہو جاتے ہیں اور ایسے ہولیا ہو جاتا ہے، لوگ اسے بزرگ ہی سمجھتے ہیں. ریٹائرمنٹ والی بزرگی نہ دکھائیں. آپ ابھی جس جگہ بیٹھے ہوئے وہاں عدل کر کے بتائیں، آپ عوام کو انصاف پہنچائیں، تاکہ وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری است. اگر جوانی کی عبادت اصل میں پیغمبری عبادت ہے، یعنی آپ جب عہدے پہ ہیں، اقتدار میں ہیں، آپ حکمران ہیں، تو آپ کی آج کی جو خدمت ہے وہ اصل عبادت ہے، پیغمبری عبادت. جب الیکشن ہار جاؤ، جب جیل میں چلے جاؤ تو وہاں کالم لکھو، وہاں سے اخباریں، وہاں سے جو ہے نا کتابیں لکھو، وہاں سے ویڈیو ریکارڈنگ کراؤ، پھر روڈ پہ آگے کہو کہ میں دوبارہ آ گیا تو میں یہ کر دوں گا. نہیں، آپ تو وہی بھیڑیے ہیں. ہے یہ بات یا نہیں؟ یہ سارے حکمران ایسے بھیڑیے ہیں یا نہیں؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو بیٹھ کے ذکر ہی کرنا ہے، اور ہڈیاں ہی کمزور ہو گئی ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں نا. ابھی الیکشن نہیں ہوا، ابھی تینوں جماعتیں کہیں گی، چاروں جماعتیں، پانچوں جماعتیں ساری آپ کو بزرگی دکھائیں گی، لیکن جب آ جائیں گی تو وہ بھیڑیا بن جائیں گی. اور ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھیڑیے بنے ہوئے جو نگران آ گئے. عوام پریشان کس طرح ہے؟ حجاج کا حال دیکھ لو، حجاج کا. میں ایسے بندے کا حال بتا رہا ہوں جو قرآن کی خدمت کرنے والا تھا. آپ نے تو کوئی قرآن پڑھنا ہی آپ کو نہیں آتا، آپ کو تو قل هو اللہ ہی غلط آتی ہے ہمارے سیاستدانوں کو. ہے یہ بات یا نہیں؟ میں اس بندے کا ذکر کر رہا ہوں جو قرآن کا اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے زیر زبر لگائی ہے، اور ایسی لگائی ہے کہ دنیا آج تک اس میں غلطی نہیں نکال سکتی. اتنا بڑا عالم جس کو زیر زبر کا پتہ ہو، صرف نحو کا پتہ ہو، اتنا ماہر عالم نہیں کوئی نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے ایسا، غلطی کر جاتے ہیں بڑے بڑے، لیکن ظلم کیا اس نے. بزرگی اپنی جگہ تھی، قرآن کی خدمت اپنی جگہ تھی، قرآن سیکھا اپنی جگہ، علم تھا اس کا،
لیکن اقتدار میں آ کے حکمران بن کے اس نے ظلم کیا۔ سعید ابن مسیب نے کہا سنبھل جا، اندھیری آنے والی ہے، تو ڈوب جائے گا اس اندھیری میں۔ کہا اس کو بابے کو پکڑ کے لاؤ۔ بوڑھے آدمی تھے، ضعیف تھے، حق بات کہہ دی انہوں نے، پکڑ کے لائے بادشاہ کے پاس۔ کہا آپ بوڑھے ہو گئے ہو، چھوڑ دو میری مخالفت کرنا۔ کہا میں اللہ کے بندوں پہ ظلم نہیں دیکھ سکتا، لوگ تل ملا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ کہا لے جاؤ اس کو، مار دو، گردن کاٹ دو اس کی۔ دربار پہ بیٹھے ہوئے کہا جلاد کو لے جاؤ اسے۔ جب وہ لے کر نکلنے لگا تو حضرت سعید ابن مسیب بڑے پرسکون اور مسکرانے لگے۔ اسے غصہ آ گیا کہ ڈرنے کے بجائے مسکرا رہا ہے، تو کہا اسے روکو یہاں، کہا میرے سامنے اسے قتل کرو۔ جلاد نے تلوار یوں رکھی ان کی گردن پہ اور پیچھے وار کرنے کے لیے تلوار کو پیچھے کیا، تو یہ بوڑھے تابی جو مدینے میں اس وقت پورے مدینہ مکہ میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اور یہ تابعین میں امام التابعین کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم سیکھا تھا۔ جب اس نے یوں تلوار کی پیچھے تو انہوں نے یوں اوپر دیکھ کر کہا اے اللہ میرا خون بے شک تو لے لے، لیکن ایک فریاد ہے کہ میرے بعد اس ظالم کو ڈھیل نہ دینا کہ کسی اور کا خون بہائے۔ جب یہ جملہ کہا عرش والے نے وہ دعا قبول کر لی، تلوار لگی، گردن کٹ گئی، اتنا خون کے بہتے 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 تخت کے نیچے چلا گیا، جیسے اونٹ ذبح ہوا ہوتا ہے، اتنا خون تھا۔ اس نے کہا اطباء آ جاؤ، حکماء آ جاؤ، سارے ڈاکٹرز آ گئے۔ کہا بتاؤ میں نے تو 70,000 بندے مارے ہیں، مسجد میں بھی مارے ہیں، لیکن تھوڑا سا خون گرتا تھا، اتنا خون کبھی نہیں گرا۔ خوف کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہا کہ جو وہ تو نے بندے مارے نا، وہ تیری تلوار کو دیکھ کر اور تجھے دیکھ کر خوف کی وجہ سے ان کا خون خشک ہو جاتا تھا باڈی میں، لیکن سعید ابن مسیب وہ دلیر آدمی ہے جس کے دل میں تیرا خوف ہی نہیں تھا، اس لیے اس کا خون ایسے نکلا جیسے ریئل انسان کا نکلنا ہے۔ حجاج اس کے بعد 2 دن یا 3 دن گزرے، چند دن گزرے، حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہو، ایسا درد نکلا کہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا۔ دربار میں آتا اسی تخت پہ جہاں سعید ابن مسیب نے اسے بد دعا دی